الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम अहबाब दुरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम साथियों बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत की है।
اور بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ رب العالمین میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر مجھے آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک بڑا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ابتدائی مراحل میں داخل ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مسلمان جو گناہگار ہیں، وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ پورا سال انسان گناہ کرتا ہے، اور یہ ماہ مبارک اتنا عظیم تر اور انعام خداوندی کی طرف سے یہ انعام ہمیں ملا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک قسم کا پیکج لگا دیا ہے کہ سارا سال گناہ کیے، اب اس ایک ماہ میں اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار بنو تو سارا سال کیا ساری زندگی کے گناہ چاہے وہ اس روئے زمین سے آسمان تک لگتے ہوں، اگر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اصحاب رسول کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کے بارے میں بتلایا کہ بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی عظیم تر رات ہے کہ اگر آدمی اس رات میں عبادت کرے تو گویا اس کی عبادت 80 سال کی عبادت میں شمار ہوگی، اور اگر اس ماہ مبارک میں کوئی نفل ادا کرے تو ایک نفل کے بدلے میں سنت کے مطابق ثواب ملے گا، اگر کوئی سنت ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اگر کوئی فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ رحمت خداوندی برس رہی ہے، اور جو لوگ نیکیاں کر کے اس رحمت خداوندی سے اپنا دامن بھر رہے ہیں وہ تو بڑے کامیاب ہیں، اور جو لوگ اس برستی ہوئی رحمت خداوندی کو اگنور کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، تو وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ ماہ مبارک جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے خلاصی ہے۔ پہلا حصہ جو رحمت ہے
انسان وہ لوگ جو پورا سال اللہ تعالیٰ کی نماز بھی پڑھتے رہے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہے، اور 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا پہلا دن آیا تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی فوری طور پر رحمت شروع ہو گئی۔ گناہ تو تھے نہیں، اب جب گناہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر برسنا شروع ہو گئی، اور رحمت برسنے سے ان لوگوں کے درجات بلند ہونا شروع ہو گئے۔ اب دوسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی نماز پڑھی اور جنہوں نے کبھی نہ پڑھی، جنہوں نے جناب کبھی روزہ رکھ لیا، کنہوں نے نہ رکھا، جن کے دل میں خیال آیا تو نیکی کر لی، اگر نہیں خیال آیا تو نہیں کی۔ دوسرے عشرے میں اگر وہ لوگ پہلے عشرے میں مسلسل اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار بنے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوسرے عشرے میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے مسجد کی طرف آنا ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں عمر گزر چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بس سگریٹ لگا کے جناب محفل لگا کے اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، اذان چل رہی ہے، نماز کے لیے لوگ آ جا رہے ہیں، اب اس کی زندگی بھی ڈھل گئی ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ یار جا کے نماز بھی ادا کروں۔ اور جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے ایسا بندہ بھی روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے تو تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے۔